والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102 سے لے کر 104 تک ارشاد فرما رہا ہے، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا۔ فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں کر کے آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے نازل فرمایا ہے، اور اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو فرعون نے چاہا کہ ان بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے، تو ہم نے اسے اور ساتھیوں کے ساتھ غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا اس سرزمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر لائیں گے۔ قال لقد علمت، فرمایا یقیناً تو جان چکا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا، اے فرعون یقیناً تو جان چکا ہے کہ ان نشانیوں کو عبرتیں بنا کر آسمانوں اور زمین کے رب تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے، کیونکہ ان نشانیوں اور معجزات سے میری سچائی، میرا کامل العقل ہونا، میرا جادوگر نہ ہونا اور ان نشانیوں کا خدا تبارک و تعالی کی طرف سے ہونا ظاہر ہو چکا ہے۔ اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ضرور ہلاک ہونے والا ہے۔ فاراد، تو اس نے چاہا، یعنی فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو سرزمین مصر سے نکال دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کے ساتھیوں سمیت غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو سلامتی عطا فرمائی۔ وقلنا، اور ہم نے فرمایا، فرعون کے غرقابی کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اب تم اس سرزمین یعنی زمین مصر و شام میں سکونت اختیار کرو، اور پھر جب قیامت آئے گی تو ہم تمہیں دوبارہ جمع کریں گے، اور میدان قیامت میں پھر سعادت مندوں اور بدبختوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ ہی اتارا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ ہی نازل کیا، یعنی قرآن شیاطین کے خلط ملط سے محفوظ رہا اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکی، لہذا قرآن کا ایک ایک جملہ، کلمہ اور حرف برحق ہے۔ وقرآنا، اور قرآن کو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو 23 سال کے عرصے میں جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے مضامین بآسانی سننے والوں کے ذہن نشین ہوتے رہیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات اور واقعات کی ضرورت کے مطابق نازل فرمایا۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، تم فرماؤ اے لوگو تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ قل، تم فرماؤ، ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تم ان لوگوں سے فرما دو کہ ہے لوگو، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اور اپنے لیے نعمت آخرت اختیار کرو یا عذاب جہنم، وہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن جن سلیم الفطر لوگوں کو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کسی آسمانی کتاب کا علم دیا گیا، یعنی مومنین، اہل علم، اہل کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتظار و جستجو میں تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوئے، جیسا کہ حضرت زید بن عمر بن نفیل اور حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو جب ان حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہیں، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، اور وہ روتے ہوئے تھوڑی کے بل گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جن شہادت مندوں کا تذکرہ کیا گیا، اس آیت میں انہی کے قول و فعل کا ذکر ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی سے بھی پاک ہے، تو بے شک ہمارے رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا، جو اس نے اپنی پہلی کتابوں میں فرمایا تھا کہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے، اور یہ وعدہ پورا ہو چکا۔ یہ تو ان حضرات کا قول و عقیدہ تھا، اور ان کا عمل یہ ہے کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو اپنے رب کے حضور عجز و نیاز سے اور نرم دلی سے روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کے خشوع اور خضوع کو اور ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہ جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلوں کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرے اور موت کو یاد کرے، تاکہ اس کے دل جو زنگ آلود ہیں، اس زنگ آلود دلوں کی صفائی ہو، اور اس کے اندر نور ایمانی آ سکے، اور تلاوت قرآن کرنے سے تاکہ جو اس کا دل سخت ہے وہ نرم ہو سکے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر لے، اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ تھوڑی کے بل گرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم پر عمل کرنے، اس کے احکام کو اپنانے اور احسن طریقے کے ساتھ ان کو دیگر افراد تک پہنچانے کے رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔